آج میں دکان پر اکیلا گیا تھا۔ دکان کے مالک کی بیٹی کھانا لے کر آئی تو میں نے اسے اپنے دل کی بات بتا دی۔ وہ مسکرا کر چلی گئی۔ اگلے دن پھر وہ کھانا لے کر آئی تو میں اکیلا تھا۔ کہنے لگی کہ شادی وہ ایک شرط پر کرے گی، اگر تم میرے ساتھ آج رات گزارو گے اور تم مجھے اس کام سے منع نہیں کرو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ میں رات کو اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ مجھے ایک بڑی حویلی لے گئی اور جو اس نے میرے سامنے کیا، میرے سر پر آسمان گر گیا۔ وہاں تو دکان کا مالک اور اس کی بیٹی۔ میں جیسے جیسے جوان ہو رہا تھا میرے دل میں قدرتی طور پر صنف مخالف کے لیے جذبات جنم لے رہے تھے۔ میں عمر کے اس دوراہے پر تھا جہاں خود بخود محبت دل پہ دستک دینے لگتی ہے اور کوئی نہ کوئی من کے مندر میں سنگھاسن حاصل کر ہی لیتا ہے۔ ایسے میں میری زندگی میں بھی ایک حسین دوشیزہ چپکے سے چلی آئی تھی۔ وہ روز آتی اور میرے دل کے تار چھیڑ جاتی۔ میں اس کے جانے کے بعد بھی گھنٹوں گھنٹوں اس کے خیالات میں گم رہتا۔ کبھی کبھی تو مجھے ارد گرد کی بھی خبر نہ ہوتی۔ وہ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ میں چاہ کر بھی اس پر سے نظریں نہ ہٹا پاتا۔ اس کی ایک مسکراہٹ پر میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اس کا نام حسنہ تھا اور وہ واقعی ہی حسن کی بے مثال مورت تھی۔ اس کا مخروطی وجود ایسی کشش رکھتا تھا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے کھینچا چلا جاتا تھا۔ حسنہ کی گوری دمکتی رنگت اور بھورے بھورے نین، کمر سے نیچے لہراتے بال اور گلابی ہونٹ میرے لیے امتحان بن جاتے، اور جب حسنہ مجھ سے مسکرا کر بات کرتی تو مجھے لگتا کہ دنیا کا سارا حسن اس کی مسکراہٹ میں سمٹ جاتا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہ دیکھی تھی۔ میں ایک دکان پر ملازمت کرتا تھا اور حسنہ اس دکان کے مالک کی بیٹی تھی جو کہ روز دوپہر کا کھانا پہنچانے کے لیے دکان آیا کرتی تھی۔ وہ جب بھی آتی تو میرے خیر خیریت ضرور پوچھتی اور میرے لیے بھی کھانا لے کر آتی۔ اس کے وہ 2 بول جو وہ میرے لیے ادا کرتی تھی میرے اگلے دن تک کے جینے کا سبب بن جاتے تھے۔ وہ روزانہ پابندی سے دکان پر آتی تھی اور میں سارے کام کاج چھوڑ کر اسی کے دیکھنے میں مشغول ہو جاتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے اپنی دسترست میں لے لوں اور کسی کی نظر اس پر نہ پڑنے دوں۔ میں جس دکان میں کام کرتا تھا یہ ایک بڑا سا جنرل اسٹور تھا۔ اس اسٹور کی ساری ذمہ داری حسنہ کے باپ نے میرے کاندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ خود وہ زیادہ تر اسٹور کے باہر کام کاج میں مصروف رہتا تھا۔ حسنہ تو عام طور پر جس وقت کھانا لے کر آتی تھی اس کا باپ اسٹور پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے بہت ہمت کر کے حسنہ سے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا۔ حسنہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی کیونکہ میں ایک سیدھا سادہ سا لڑکا تھا اور اس کو شاید مجھ سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں نے پورے دل سے حسنہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اسے یقین دلایا کہ میں اپنی آخری سانس تک اس کا ساتھ نبھاؤں گا۔ میری بات حسنہ سن کر چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ کوئی جواب دیے بنا ہی دکان سے چلی گئی، جبکہ اس کے اس طرح خاموشی سے چلے جانے نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ میرے لیے ایک ایک پل صدیوں کے برابر ہو گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر بھی بے چین ہو گیا تھا کہ اس نے مجھے کوئی جواب کیوں نہ دیا، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ خوف بھی سر اٹھانے لگا تھا کہ اگر اس نے اپنے باپ سے میری شکایت کر دی تو میری نوکری چلی جائے گی۔ میں گاؤں سے شہر نوکری کے لیے ہی آیا تھا، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی بھی نوکری نہ مل سکی تھی کیونکہ نہ ہی میرے پاس تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی ہنر تھا۔ دکان کے مالک یعنی کہ حسنہ کے باپ نے میرے ساتھ ہمدردی کی تھی، مجھے اپنی دکان پر رکھ لیا تھا، اور یہی سوچ کر میں ہلکان ہو رہا تھا کہ اگر یہ بات دکان کے مالک کو پتہ چلی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ میں دکان کے ساتھ ہی بنے ایک چھوٹے سے گودام میں رہائش پذیر تھا۔ میرے پاس تو اپنا کوئی ذاتی رہنے کے لیے ٹھکانہ تھا بھی نہیں۔ رات کا اندھیر پھیل چکا تھا اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والی صبح میرے لیے کیسے ثابت ہوتی یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ساری رات میں چارپائی پر کروٹیں بدلتا اور حسنہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ حسنہ کا خیال ہی مجھے نئی زندگی بخش دیتا تھا۔
आंखें बंद करते ही उसका चेहरा तस्वुर में आता और मैं पूरी तरह जज्बात के तूफ़ान में बहने लगता। मैं अब हुस्ना को अपने साथ अपने पहलू में लेटा हुआ देखना चाहता था। मैं उसकी बाहों में सुकून लेना चाहता था। सारी रात आंखों ही आंखों में गुजर गई और सुबह होते ही मैं दुकान पर चला गया। दुकान के मालिक यानी कि हुस्ना के बाप का रवैया मामूल के मुताबिक ही था। आते ही उन्होंने मुझे दुकान का काम बताया और बाहर चले गए। मैंने एक ठंडी सांस भरी और सुकून लिया था। यकीनन हुस्ना ने उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं बहुत बेदिली से दुकान के काम कर रहा था। मुझे तो दोपहर के वक्त का इंतज़ार था। जब हुस्ना खाना लेकर दुकान आती तो मैं उससे अपना जवाब तलब करता। अल्लाह अल्लाह करके हुस्ना के आने का वक्त हुआ था और हुस्ना सहज सहज कर चलती हुई दुकान में दाखिल हुई। जिस वक्त हुस्ना खाना लाती उस वक्त दुकान पर रश नहीं होता था और आज भी दुकान खाली थी। मैं बेइख्तियार ही उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लगा। हुस्ना भी बड़ी बेबाकी से चलती हुई मेरे करीब आ गई थी। वो मेरे इतने करीब आकर रुकी कि हम दोनों के दरमियान सिर्फ सांसों का फासला रह गया था। उसके वजूद से उठती परफ्यूम की महक मेरे हवासों पर छा रही थी। वो सुर्ख रंग के जोड़े में आसमान से उतरी कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। उसने कहा कि अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चूक उठा। मेरे लिए उससे ज़्यादा क्या बात हो सकती थी कि वो अपने मुंह से शादी की बात कर रही थी। मैंने हुस्ना से कहा कि तुम्हारी खातिर तो मैं जान भी दे सकता हूँ। वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी कि तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बस तुम्हें इतना ही करना है कि आज रात तुम हमारी हवेली चले आना और मुझे इस काम से ना रोकना जो मैं कर रही हूँ। तुम्हें पूरी रात मेरे साथ ही गुजारनी होगी और अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मेरे लिए भला ये कौन सा मुश्किल काम था। मैं तो हर रात ही हुस्ना के तस्वुर में गुजारता था। फिर रात उसके साथ गुजारना तो मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने हुस्ना से कहा कि मैं रात होते ही उसकी हवेली चला आऊँगा। हुस्ना खाना रखकर वापस जा चुकी थी और मैं उसके जाने के बाद सारा वक्त आने वाले खुशगवार लम्हात के बारे में सोचने लगा था। रात होती ही मैं अच्छे से तैयार होकर हुस्ना की हवेली चला गया। दिल में थोड़ा थोड़ा सा खौफ भी बाकी था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे हुस्ना की आंखों की चमक पर यकीन था। हवेली के अंदर दाखिल होने के बाद जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली है। ये तो मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि मुझे हुस्ना की हवेली में ये सब देखने को मिलेगा। मैं बहुत देर तक सकते के आलम में एक कोने में खड़ा रहा कि अचानक ही हुस्ना की नज़र मुझ पर पड़ी और वो मुझे देखकर फ़ौरन ही मेरी तरफ चली आई। उसने मुझे ले जाकर एक तरफ बिठा दिया और मेरे सामने अपनी शर्त रख दी। मेरे लिए हुस्ना की शर्त मानना नामुमकिन था, लेकिन हुस्ना को छोड़ देने का तो मैं सोच भी नहीं सकता था। हुस्ना का बाप भी वहीं मौजूद था और वो मेरी आमद से बाखबर था। हुस्ना सारी रात मेरे सामने वो सब करती रही जो वो चाहती थी और मैं देखता रहा। मेरे लिए ये अजियत का मकाम था, लेकिन मैं हुस्ना को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। हुस्ना का बाप भी पूरी तरह मज़े ले रहा था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, एक कैसा बाप है जो अपनी बेटी को बर्बाद करके खुश हो रहा था। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि एक गाँव से था तो मेरे लिए इज़्ज़त ही सब कुछ थी। मैंने हमेशा से देखा था कि गाँव में हर लड़की को इतनी इज़्ज़त दी जाती थी कि उसका बाप भी उसे नज़र भर कर ना देखता था, और हुस्ना का बाप तो खुद ही उसकी इज़्ज़त का दुश्मन बना था। मैं खामोशी से सारी रात वहाँ बैठा तमाशा देखता रहा और सुबह होते ही थका हारा वापस अपनी जगह लौट गया। हुस्ना ने मुझे अपनी हवेली से निकलते देखा था, लेकिन रोका नहीं था। शायद अब वो मेरा फ़ैसला जानना चाहती थी। मुझे ख़ुद भी नहीं मालूम था कि मैं क्या फ़ैसला करूँगा। मुझे उससे शदीद मोहब्बत थी, लेकिन मैं अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी एक हराम काम की इजाज़त तो नहीं दे सकता था। सोच सोच कर मेरे दिमाग की रगें तन गई थी और दिल चाहता था कि किसी दीवार पर सर मार दूँ। दुकान खोलने का टाइम हो गया था और मैं बोझल दिल के साथ काम पर लग गया था। वक्त आज भी बहुत सुस्त रवि से गुजर रहा था। दोपहर का वक्त हुआ तो हुस्ना फिर खाना लिए चली आई। आज मेरी नज़र झुकी हुई थी। ना जाने क्यों मुझ में हुस्ना से आँख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। उसकी खूबसूरती आज भी पहले से ज़्यादा रोशन थी। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आई और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी कि बताओ, क्या सोचा है तुमने? क्या अब भी मुझसे शादी करने का इरादा रखते हो? मैं उसे देखकर एक दफ़ा फिर से बेखुद होने लगा।
میں نے اس سے کہا کہ کیا میرے لیے سب کچھ چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کہنے لگی کہ یہ ممکن نہیں ہے، وہ ہر رات ایسے ہی گزارے گی۔ لیکن اس کے بعد جو اس نے کہا، میں حیرت سے اسے تک کر رہ گیا۔ وہ مجھ سے محبت کا اقرار کر رہی تھی اور میرے ساتھ جینے کی خواہش بھی کر رہی تھی۔ حسنہ کہہ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں بھی بہت اہم ہوں اور وہ میرے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہے، لیکن وہ یہ سب نہیں چھوڑ سکتی، مجھے اسے اس کام کی اجازت دینی ہوگی۔ حسنہ کے گلابی نازک سے ہونٹوں سے اپنے لیے محبت کا لفظ سن کر میں جیسے ہی جی اٹھا تھا۔ میں اس نازک کلی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ میرے لیے تو یہ خیال بھی بہت خوشگوار تھا کہ وہ میرے ساتھ میری باہوں میں ہوگی۔ میں اس کے ساتھ اپنے جذبات کو تسکین پہنچاؤں گا اور ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ میں اپنا خاندان اور اپنی روایت کو اس کی محبت پر قربان کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں حسنہ سے شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہر رات میرے ساتھ نہیں بلکہ حویلی میں گزارے گی۔ لیکن حسنہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دن کا سارا حصہ مجھے دے گی۔ حسنہ کے باپ نے مجبوری میں حسنہ کی شادی مجھ سے کر دی۔ وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن نہ جانے حسنہ نے کیسے اسے منا لیا۔ شادی کے بعد حسنہ نے مجھے حویلی میں ہی ایک کمرہ دلوا دیا اور اب میں گودام سے حسنہ کی حویلی میں شفٹ ہو گیا تھا۔ شادی والی رات بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں ساری رات اس کے انتظار میں کروٹیں بدلتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے کبھی نہیں روکوں گا۔ حسنہ صبح ہوتے ہی واپس کمرے میں آ گئی تھی اور اس کے بعد اس نے مجھ پر اپنی محبت لوٹانا شروع کر دی تھی۔ میں اس کی محبت کی بارش میں بھیگ رہا تھا اور وہ ٹھنڈی فوار بن کر میرے اوپر برس رہی تھی۔ حسنہ کا نرم و ملائم وجود روئی کے گالوں جیسا تھا جس کو میں اپنے اندر سما لینا چاہتا تھا۔ کمرے کا ماحول بہت ہی زیادہ رومانوی ہو چکا تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے۔ میں نے حسنہ جیسی حسن کی مورت کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اب جب وہ میری بیوی بن چکی تھی تو میں پوری طرح جذبات کے روح میں بہہ رہا تھا۔ میں اس کا ساتھ پا کر مکمل ہو چکا تھا اور وہ بھی میرے ساتھ مطمئن تھی۔ بس ایک ہی بات تھی جو کہ میرے دل میں کسی پھانس کی طرح چھپ رہی تھی، وہ ہر رات میرے ساتھ ہونے کے بجائے کہیں اور ہوگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ یہ احساس میرے دل میں کچوکے لگا رہا تھا۔ جیسے جیسے میرا اور حسنہ کا تعلق مضبوط ہو رہا تھا، میرے لیے حسنہ کا راتوں کو اٹھ کر چلے جانا برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر خدا سے دعا کرنے لگا تھا کہ میری بیوی اس دلدل سے نکل آئے۔ مجھے ساری رات اس کی غیر موجودگی میں نیند نہ آتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں کمرے سے نکل کر چپکے سے اسے دیکھنا بھی کرتا تھا۔ میری دعاؤں میں بہت شدت آ گئی تھی اور میں ہر وقت یہی چاہتا تھا کہ حسنہ یہ کام چھوڑ دے۔ کئی دفعہ میں نے حسنہ کو کہا، لیکن اس نے ہر بار مجھے میرا وعدہ یاد دلا کر خاموش کروا دیا۔ اس کا باپ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کے باپ کے لیے میرے وجود کو اپنی حویلی میں برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ میں اس کا معمولی سا ملازم تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے جب حسنہ میرے ساتھ ہوتی اور ہم دونوں خلوت میں ہوتے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ہم دونوں کو دیکھ رہا ہو۔ مجھے بہت عجیب سا احساس رہنے لگا تھا اور یہی بات میں نے کئی دفعہ حسنہ سے بھی کہی تھی، لیکن حسنہ اس بات کو میرا وہم قرار دیتی کیونکہ گھر میں حسنہ اور اس کے باپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حسنہ کی محبت میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ کافی عرصے سے میں گاؤں میں بھی نہیں گیا تھا، بس پابندی سے پیسے بھیج رہا تھا، لیکن کچھ عرصے سے مستقل گاؤں سے اماں کی بیماری کی خبر آ رہی تھی۔ میں نے حسنہ سے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بھی میرے لیے میری طرح ہی بے قرار رہنے لگی تھی۔ میری بات سنتے ہی وہ میری باہوں سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ میں نے حسنہ کو یقین دلایا کہ میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گا، لیکن میرے لیے اپنی ماں کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ بے ساختہ ہی مجھے چومنے لگی اور اس کے بعد کئی گھنٹوں تک اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اپنی محبت سے وہ مجھے اس قدر سیراب کر چکی تھی کہ میں اس کے آگے ہار گیا تھا۔ جب بھی وہ میرے ساتھ بستر پر ہوتی تو میں خود کو بہت بے بس محسوس کرتا۔ وہ خود ہی اپنے جذبات سے مجھے زیر کر دیتی اور بس ایک سرور کی کیفیت میں رہتا۔ میں نے حسنہ کے باپ کو بتا دیا تھا کہ میں گاؤں روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ سن کر اس کے باپ کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی تھی کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ میری گاڑی کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں حسنہ کو اللہ حافظ کہہ کر نکل پڑا۔ میں سارا وقت حسنہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ابھی ہم آدھے ہی راستے میں پہنچے تھے
کہ موسم بہت خراب ہو گیا تھا۔ گاڑی والے نے کہا کہ برسات کی شدت کی وجہ سے آگے جانا بہت خطرناک ہے، کیونکہ گاؤں تک کے راستے میں بہت زیادہ کھائیاں بھی ہیں۔ زمین پوری طرح دلدل بن چکی تھی، اسی لیے گاڑی واپس شہر کی طرف موڑ دی گئی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا، کیونکہ میرے لیے حسنہ کو چھوڑ کر جانا بہت مشکل تھا۔ میں واپس حویلی پہنچنے تک آدھی رات ہو گئی تھی۔ میں حویلی کے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ مجھے حسنہ کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں بھاگتا ہوا حسنہ کی آواز کے پیچھے گیا۔ وہ ہمارے ہی کمرے میں موجود تھی۔ کمرے کے اندر کے منظر نے مجھے ہکا بکا کر دیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھاگ کر میرے قریب آئی اور مجھ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ میں بہت ہی زیادہ صدمے کی کیفیت میں کھڑا حسنہ کو دیکھ رہا تھا۔ حسنہ کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ حسنہ کی سسکیاں ساری حویلی میں گونج رہی تھیں۔ میرے لیے اپنے غصے پر قابو پانا اتنا مشکل تھا کہ میں نے سامنے کھڑے آدمی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، اور جب وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا تو میں نے حسنہ کو خاموش کروایا اور پانی پلایا۔ حسنہ نے بتانا شروع کیا کہ جب وہ بہت چھوٹی سی تھی، اس کے ماں باپ اسے لے کر کسی دوسرے شہر جا رہے تھے کہ جب راستے میں ریلوے اسٹیشن کی بھیڑ میں وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی تھی۔ وہ کئی گھنٹے تک ریلوے اسٹیشن پر بیٹھی روتی رہی۔ وہاں دکان کے مالک نے اسے دیکھا اور دکان کا مالک اسے گود میں اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا اور خود اس کا باپ بن گیا تھا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حسنہ ہمیشہ سے خوبصورت تھی اور دکان کے مالک نے اسی لیے اسے گود لے لیا تھا اور کبھی اس کے ماں باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ جیسے جیسے حسنہ جوان ہونے لگی، ہر کسی کی نظریں اس پر جم گئی تھی۔ حسنہ کو بچپن ہی سے رقص کا بہت شوق تھا، اسی لیے جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا یا اس کے باپ کے دوست بھی آتے تو وہ رقص ضرور کرتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا شوق بڑھتا جا رہا تھا اور اسے دیکھنے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، اور اس کے باپ کے سارے عیاش دوست ساری رات ہی اس کا رقص دیکھنے چلے آتے تھے، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا کہ لوگوں نے اس پر پیسے لٹانے شروع کر دیے تھے۔ حسنہ کا باپ کیونکہ اس کا سگا باپ نہیں تھا، اس لیے اس کی غیرت کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا، بلکہ اسے تو ان پیسوں میں دلچسپی ہونے لگی جو لوگ اس پر نشاور کرتے تھے۔ حسنہ کا باپ خود بھی ساری رات اس کے تھرکتے وجود کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ گہرے گلے اور بے حجابانہ لباس میں ناچتی ہوئی حسنہ ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ ہر کوئی اس کی محبت میں گرفتار، اسے چھونے کی خواہش رکھنے لگا تھا۔ کئی دفعہ حسنہ کے باپ سے لوگوں نے حسنہ کا سودا کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن حسنہ نے یہ کہہ کر اپنے باپ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ صرف رقص کی خواہش رکھتی ہے اور یہ کام وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی کے لیے کرتی ہے۔ جب میں نے حسنہ کو شادی کا کہا تھا تو اس نے میرے سامنے بھی یہی شرط رکھی تھی کہ وہ رقص کرنا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ میں نے خود اسے ساری رات حویلی میں غیر مردوں کے بیچ رقص کرتے دیکھا تھا۔ میں حسنہ کی محبت کے آگے ہار گیا تھا، اسی لیے میں نے اسے اس کی خواہش کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ لیکن جب اس کی شادی میرے ساتھ ہوئی تو اس کا باپ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ناخوش تھا، اور اس کا باپ ہی تھا جو ہم دونوں کو خلوت میں دیکھا کرتا تھا۔ حسنہ جس طرح مجھ پر محبت لوٹاتی تھی، یہ دیکھ کر اس کے باپ کے جذبات بھی جاگ گئے تھے۔ حسنہ کی سوتیلی ماں کو مرے زمانہ ہو گیا تھا۔ جب حسنہ کے باپ کو پتہ چلا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں تو یہ سوچ کر وہ خوش ہو گیا کہ اب وہ آسانی سے حسنہ پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسے تو اس بات کا افسوس تھا کہ اس نے پہلے ہی حسنہ کے ساتھ تعلق کیوں نہ بنا لیا تھا۔ اگر وہ پہلے ہی حسنہ کو پوری طرح بے حجاب دیکھ لیتا تو شاید پہلے ہی اپنی ہوس پوری کر لیتا، لیکن اس نے تو حسنہ کی سارا حسن شادی کے بعد دیکھا، اور حسنہ کی محبت کرنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ دیکھنے والے کے جذبات خود ہی بھڑک اٹھتے۔ جب میں گاؤں کے لیے نکل گیا تو حسنہ کے باپ نے موقع دیکھ کر حسنہ پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن میں غلط وقت پر واپس آ گیا تھا۔ حسنہ خوف زدہ سی میرے گلے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ رقص کرنا اس کا شوق تھا، لیکن وہ سب نہیں چاہتی تھی۔ میں حسنہ کا ہاتھ پکڑ کر حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ اب میں اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جانا چاہتا تھا اور عزت والی زندگی دینا چاہتا تھا۔ میں نے دن رات خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ وہ حسنہ کو ہدایت کے راستے پر ڈال دے۔ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں اور حسنہ کو خود اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جس رقص کو اپنی خوشی سمجھتی ہے، دراصل وہ ایک گناہ کے سوا کچھ نہیں۔ دکان کا مالک حویلی میں ہی تھا اور ہم دونوں وہاں سے بہت دور چلے گئے تھے۔ حسنہ میرے ساتھ خوش تھی اور کچھ عرصے بعد خدا نے ہم دونوں کو ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا تھا۔ حسنہ شروع سے ہی اسے اچھی تربیت دینے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ حسنہ کی طرح کسی غلط راہ کو اختیار نہ کر بیٹھے۔
تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی. اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ.